عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس عظیم نعمت، اس حسین تحفے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ ہے نماز۔ میرے بھائیوں، باقی ساری نعمتیں اللہ نے اوپر سے نیچے بھیجی، ایک نماز ایسی نعمت ہے جس کو دینے کے لیے اللہ پاک نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر عطا کی۔ ذرا تصور کیجئے، آپ دن میں 5 بار دنیا کے شور، الجھنوں اور پریشانیوں سے دور کائنات کے مالک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ صرف جسمانی حرکت نہیں، یہ خالق سے مخلوق کی ملاقات ہے۔ کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ آپ کو 5 بار اپنی رحمتوں کے سائے میں آنے کا موقع دے رہا ہے؟ نماز کیا ہے؟ سکون کا مرکز نماز، گناہوں سے پاکی نماز، اور محشر کی کامیابی نماز، دین کا ستون نماز، جنت کی کنجی نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، کافر اور مومن کا فرق نماز، اور محشر کا پہلا سوال نماز۔ جب دل بے چین ہو، جب دماغ 1000 سوالوں میں الجھا ہو، تو اللہ کی صدا گونجتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی چیزوں میں سے بیوی اور خوشبو مجھے بہت پسند ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ نماز اللہ کی طرف سے تسلی اور دنیا کا سب سے بڑا سکون ہے۔ اس کو خشوع و خضوع سے پڑھنے والے کا دل کا بوجھ اتر جاتا ہے، روح کی تازگی رہتی ہے، زمانے کی سختیاں نرمیوں میں بدل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے، تو تمہارا کیا گمان ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ میل بھی باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قیامت کی کامیابی، قیامت کے دن جب سارے اعمال پر حساب ہوگا تو سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ صحیح نکلی تو وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور خسارے میں رہا۔ اے اللہ کے بندو، کیا آپ نے اپنے لیے قیامت کے دن کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہتے؟ کیا آپ روزانہ 5 بار اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو سنوارنا نہیں چاہتے؟ اٹھیں، جب نماز کا وقت ہو، دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑیں۔ اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ کر دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہیں، رب سے دعا مانگیے، رو کر فریاد کیجیے اور محسوس کیجیے کہ وہ آپ کی سن رہا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کی پابندی نہ صرف ہمارے ایمان کی علامت ہے، بلکہ یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ ہمیں فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ پاک سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آج عہد کریں کہ اللہ کی صدا یعنی اذان جیسے ہی کانوں میں آئے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو سارے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ آج سے ہم اپنی نمازوں کو صرف ادا نہیں کریں گے، بلکہ اسے دل کی گہرائیوں سے خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کریں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے سب کو نماز کا سچا پابند بنائے ہیں، آمین ثم آمین۔